رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اے میرے نبی کے صحابہ، وہ جو تمہیں اس دن مصیبت پہنچی تھی جس دن دو گروہ آپس میں ملے تھے، یعنی جنگ احد والے دن، جنگ احد والے دن جو تمہیں مصیبت پہنچی تھی، جو تمہیں پریشانی لاحق ہوئی تھی، وہ کون سی پریشانی تھی کہ 70 صحابہ شہید کر دیے، 70 صحابہ، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں، اور بہت سارا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کے حوالے سے میرا رب فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنوں، وہ جس دن دو گروہ آپس میں ملے، جس دن جنگ عظیم ہوئی، اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے فبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کی مرضی سے تھی۔ یاد رکھیں کہ کائنات میں کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو میرے رب کی مرضی سے ہلتا ہے، میرے رب کی مرضی اور منشا کے علاوہ کوئی درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کو کینسر کیسے ہو سکتا ہے بغیر میرے رب کی مرضی کے؟ کسی کو بخار کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو شوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بی پی ہائی یا لو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کسی کو ہو رہا ہے وہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب کوئی شخص اگر بیماری میں مبتلا ہو تو وہ یوں کہتا پھر ہائے بیماری میں ہمارا ہی گھر تاڑا ہوا ہے، ہائے ہم ہی ملے تھے اس کام کے لیے، ہم ساری آزمائشیں ہم پر، تو اس طرح کے کوئی جملے اگر بولتا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ ایک تو ناشکری کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا غلط جملہ نکل جاتا ہے تو کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے جملوں سے اجتناب کریں اور یہ سوچیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ پھر ہمیں سکھ چاہیے ہی نہیں ہے۔ اگر میرا رب میری اسی بیماری پر راضی ہے، میرا رب مجھے اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر میں اسی حال میں خوش ہوں۔ جس حال میں سونا رکھنا چاہتا ہے ہم اسی حال میں خوش ہیں۔ تو میرے بھائی، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی بیماری کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی رضا سے پہنچتی ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اس پر نہ اذیت لینی چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے۔ میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں، جس کا بچپن سے ہی، جس کی دونوں ٹانگیں نہیں، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا وہ بندہ، اور اس بندے نے اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کو چلایا ہے، اور اس انداز میں چلا۔ وہ کام کیا کرتا تھا؟ موچی کا کام کرتا ہے، موچی کا کام کرتا تھا، یعنی درزی بھی تھا، وہ موچ ہی رہا ہے، لوگوں کی جوتے گانٹ گانٹ کے اس نے کمائی کی ہے اور پورے گھر کو چلایا ہے، 6-7 اس کے بیٹے اور اس کو ان کو پالا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ چلایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آخر عمر میں اس کی، جب پہلے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، لکڑی اور اس کے سہارے پر چلا کرتا تھا ایک ٹانگ کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس کی دونوں آنکھیں لے لی، دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو جب اس کی دونوں آنکھیں گئی نا تو میں نے اس سے ملاقات کی، اس بندے سے ملا، میں نے اس سے پوچھا کیسی طبیعت؟ تو اس کا جو جملہ نکلا نا، اس نے کہا میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا تھا، اس کا احسان اس نے واپس لے لیا، اس کی اچھائی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی آنکھوں کا نور اللہ لے لیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کسی کے بدلے جنت عطا فرما دے، اس صبر کے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بندہ آیا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ دعا فرمائیں میری آنکھیں واپس مل جائیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت لینا چاہتے ہو اللہ ان کے بدلے جنت عطا فرما دے گا، اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ اسی دنیا میں واپس کر دے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے جنت چاہیے، مجھے اس دنیا میں آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے اللہ جنت عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ کی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ مومنوں کی پہچان کروا دے۔ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اجر لے رہا ہوتا ہے، اور ہائے واویلا نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کتنی دور سے چل کے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں،
یہ ان کے چلنے کی کیفیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح چلتے ہیں، لیکن جب بھی ان سے پوچھا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جو جملہ بولا ہے الحمدللہ، اللہ کا بے حد شکر ہے جس حال میں بھی اللہ نے رکھا، اللہ کا کرم ہے۔ یہ ہوتی ہے جو ہے نا ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے، یہ ہوتی ہے یہ ایمان کی۔ میرے رب نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ مومنوں کی پہچان ہو۔